پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین نامینیٹ ہونے کا تعلق ہے تو ہمارے یار دوستوں نے پرسوں ہی خان صاحب کو 2 وکلا بھجوا دیے تھے کہ جی شکایتیں لگاؤ ان کی، اور تاکہ خان صاحب جو ہیں ان کو دستبردار کروا سکے۔ تو پارٹی کے اندر جو ہے یہ کھینچا تانی چل رہی ہے میرے خلاف۔ میں نے تو کسی کے عہدے پہ کوئی عذر کبھی نہیں اٹھایا ہے، اور وہ جو 2 وکلا گئے تھے ان کو نہیں چاہیے تھا کہ غیر موجودگی میں اس طرح جو ہے، اور پھر جن کے نام انہوں نے کوٹ کیے کہ فلاں صاحب کہہ رہے ہیں فلاں صاحب کہہ رہے ہیں، تو بہرحال یہ بات میں پارلیمانی پارٹی میں ضرور کروں گا، اور خان صاحب کا فیصلہ ہے، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ جی ان کو نہ مجھے ملے، تو یہ خان صاحب کو ان کے فیصلے ان کی ثوابدید پہ کرنے دیں اور ان کو امپلیمنٹ ہونے دیں۔ ان طریقوں سے اگر خان صاحب کو فیصلے تبدیل کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے اس خواہش میں کہ جی یہ فلاں عہدہ بھی جو ہیں فلاں شخص کو ملے یا مجھے ملے، خان صاحب نے تمام جو پارٹی کے عہدے ہیں، بیرسٹر گور صاحب کو چیئرمین بنایا، عمر ایوب صاحب کو سیکرٹری جنرل بنایا، عمر ایوب صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا۔ یہ فیصلے خان کے فیصلے ہیں، ہم سب کو قبول ہوتے ہیں، لیکن میرے حوالے سے پہلی دفعہ خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا تو اس پہ جو ہیں کچھ لوگوں کو لازماً تکلیف ہوگی، کیونکہ انہوں نے 2 وکلا بھیجے، اور انہوں نے پھر خان صاحب سے جو میٹنگ کی اس میں ان کی کوشش یہ تھی کہ کس طرح خان صاحب کو، لیکن خان صاحب نے انکار کیا، جلد سے کہنے کا احتجاج کیا، پولیس نے پیچھا کیا، تو اس بار بھی ذہنی طور پر تیار پولیس تو ہمیشہ پیچھا کرتی ہے، ذہنی طور پہ تیار کیا ہے، اب تو دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ مربت صاحب، یہ جو گزشتہ روز واقعہ پیش آیا اور آپ کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، کہا گیا کہ وہاں سے 3 دہشت گرد پکڑے گئے، افغانستان سے آئے ہیں، نقشے بھی ان کے پاس ہیں، کس قدر تشویشناک ہے؟ ادھر بانی چیئرمین پی ٹی آئی بھی کہہ رہے ہیں، چودھری پرویز الہی اور دیگر بھی، سیکیورٹی صورتحال کے مطابق کتنا آپ کے لیے چیلنجنگ ہے؟ اور اس حوالے سے کچھ آپ عدالت سے بھی رجوع کریں گے کہ اڈیالہ جیل کے اندر وہاں پر دہشت گرد پہنچ سکتے ہیں، تو وہاں پر خان صاحب کس طرح یہ جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے بڑی تشویشناک ہیں کہ بارود بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں، ان کی شناخت بھی ہو گئی، وہ گرفتار بھی ہو گئے، اور گرفتاری کو 48 گھنٹوں سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، اور اوورسیز پاکستانی سب مخمصے میں ہیں، ہیجان اور پریشان صورتحال سے دوچار ہیں۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا ان لوگوں کا ٹارگیٹ خدا نخواستہ کہیں ہمارے لیڈر تو نہیں تھے؟ سی پی او راولپنڈی کو چاہیے تھا کہ جو ابتدائی تفتیش کی ہے، اس تفتیش کے نتیجے میں جو بھی معلومات سامنے آئی ہیں وہ قوم کے ساتھ شیئر کرتے۔ ہم بڑے پریشان ہیں خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے، روز اول سے پریشان ہیں، اور ایسے واقعات جو ہیں ہماری پریشانی میں اور قوم کی پریشانی میں مزید اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگر کل نہیں تو آج سی پی او راولپنڈی اس حوالے سے پوری قوم کو اعتماد میں لے کے بتائیں کہ ان کا ٹارگیٹ کیا تھا، کس کے پیچھے آئے تھے، کیا دہشت گردی کی کارروائی یہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ تو اب تسلیم کیا جا چکا ہے کہ یہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں، ان سے بارود، ان سے ڈیٹونیٹر، جن سے اسلحہ وغیرہ ریکور ہو چکا ہے، تو پوری قوم کی نظر اس پہ ہے۔ سر یہ بتائیں کہ جب سے آپ عملی طور پر میدان میں آئے، پارٹی کے لیے کمپین آپ نے شروع کی تھی، اس کے بعد آج تک کوئی نہ کوئی چیز آپ کے حوالے سے پارٹی کے اندر سے مخالفت، یہ چیزیں شروع ہے اور آج تک آ رہی ہے، جیسے آپ نے بات کی کہ 2 وکلا اسپیشلی خان صاحب کے پاس گئے۔ ایک تو یہ بتائیں کہ اس کی بیسک وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اس کے پیچھے ہیں پارٹی کے اندر موجود ہیں ان سے آپ کی بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، میں اپنا کام کرتا ہوں، احتجاج کی ڈیوٹی خان صاحب نے دی ہے، میں احتجاج کنونشنوں کی ڈیوٹی خان صاحب نے دی تھی، میں کنونشن کرتا تھا، اور میں نے کئی دفعہ کوشش کی، یہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہر وقت یہ پیچھے سازش ہے، اور میں نے کبھی کسی کے خان کی تعیناتی پہ کوئی عذر اٹھایا ہے؟ یہ خان سے بڑا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، خان نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، خان کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ خان کوئی اپنے فیصلے چینج کریں، اور یہ لوگ
بیسیکلی اس پارٹی میں یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، شاید یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی پارٹی میں بلند آواز ہو، لوگوں کو نکالیں اور احتجاج کے لیے ایک مؤثر آواز ہو۔ خان کے ساتھیوں کو ڈسکریج کرنے کی یہ سازش ہے، اور جو اس دن انہوں نے وکلا نے ملاقات کی اور جو جس طریقے سے بونڈے طریقے سے انہوں نے خان کو یہ بتانا چاہا کہ جی بڑی پریشانی پیدا ہو گئی ہے، لہذا پریشانی تو یہ خان کے لیے نہیں اور پارٹی کے لیے بھی پیدا کر رہے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی آپ کے منظور نظر افراد جو ہیں صرف وہی نوازے جائیں ہر وقت۔ آپ نے ٹویٹ کیا ہے دو ٹویٹ کیے ہیں جس میں آپ نے کہا ہے مجھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین نامزد کیا ہے، تو اس کے بعد جو میری گفتگو ہوگی میرے مخالفین کے لیے تھوڑی نرم لہجہ ہوگا اور اچھے الفاظ ہوں گے، تو سر یہ پھر کیسے اپوزیشن بتائیں گے؟ جو پی ٹی آئی ایکسپیکٹ کر رہی ہے آپ سے اپوزیشن، وہ تو نہیں ہو پائے؟ نہیں، میں نے یہ آپ نے میرے ٹویٹ پھر نہیں پڑھے ہیں۔ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کو کچھ میرے دوست ہینڈل کرتے ہیں، اور کل ایک ٹویٹ ہوا تھا جو میرے خیال میں نہ کرتا، جس کو میں نے پھر ڈیلیٹ کیا کیونکہ اس میں لینگویج بڑی ہارش استعمال ہوئی تھی، اور کل ہی میں نے پھر ٹویٹر اکاؤنٹ کو خود ہی سنبھال لیا ہے، لاگ آؤٹ کر دیے ہیں تمام ایڈمنس کو، کیونکہ آئے دن جو ہیں یہ مسئلے پیدا ہو رہے تھے، لہذا کم ہی ٹویٹ کروں گا۔ اور جو میں نے ٹویٹ کی ہیں وہ لینگویج کے حوالے سے کی ہے کہ لینگویج جو ہے وہ ہمیشہ میں ڈیسنٹ لینگویج ٹویٹس میں استعمال کروں گا۔ جی، اسلام آباد اور پنڈی میں ہمارا بھرپور احتجاج ہوگا۔ اسلام آباد اور پنڈی کو لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ احتجاج جو ہے اب ضرورت ہے اس میں فیملیز کے آنے کی۔ 2 احتجاج ہم نے کیے، بھرپور احتجاج تھے، لیکن اس دفعہ ہم تاریخی احتجاج کرنا چاہتے ہیں، تو فیملی کے عوام سے، اسلام آباد کے عوام سے میری اپیل ہے کہ خان صاحب جب بھی احتجاج کی کال دیتے ہیں اس امید پہ دیتے ہیں کہ پاکستانی ان کی کال پہ لبیک کہیں گے، کیونکہ یہ احتجاج، یہ ہماری جدوجہد ہمارے ذات کے مفاد کے لیے نہیں ہے، بلکہ پاکستانیوں کے ایک بہتر مستقبل کے لیے ہماری یہ جنگ ہے۔ ہم 11 سے 12 بجے کے بیچ جو ہے 26 نمبر چنگی پہ میں خود وہاں آؤں گا، اور وہاں پہ ہم اکٹھے ہوں گے۔ عامر مغل صاحب جو ہیں، جو ہمارے اسلام آباد ریجن کے صدر ہیں، اور ان کا حلقہ بھی بنتا ہے، پنڈی کے جی ٹی روڈ سے پنڈی کے عوام ہمیں وہاں پہ ملیں گے، مری روڈ